آج ہم ٹونوفلیکس پی ایک ٹیبلٹ ہے اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا جنیرک فارمولا یا جنیرک نیم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر اجزاء کون کون سی ڈرگز اس کے اندر۔ جناب اس کے اندر دو ڈرگز شامل ہیں، ایک ہے ٹراما-ڈول، دوسری ہے پیراسیٹامول۔ ٹراما-ڈول جو ہے وہ اس کے اندر جناب ہے 37.5 ملی گرام، 37.5 ملی گرام ٹراما-ڈول ہے ٹونوفلیکس پی کے اندر، اور پیراسیٹامول کی جو مقدار ہے وہ ہے 325 ملی گرام۔ تو یہ ڈرگز ٹونوفلیکس پی کے اندر شامل ہیں۔ ٹراما-ڈول کے بارے میں سمجھتے ہیں، یہ ایک اوپیوائڈز ہے، پوپی پلانٹ پوسٹ کا جسے پودا آپ کہتے ہیں، اس سے یہ بنایا جاتا ہے، اس سے یہ حاصل کیا جاتا ہے اوپیوائڈ، جیسے کہ دوسری نارکوٹکس ہو گئی، جیسے کہ جسے آپ پاؤڈر کہتے ہیں، ہیروئن ہو گئی، اسی کی طرح یہ بھی ایک نارکوٹک ہے، اوپیوائڈ ہے ٹراما-ڈول۔ اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے سب سے پہلے، اوپیوائڈ ڈرگ ہے یہ ٹراما-ڈول۔ اب ہم اس کے فوائد کے بارے میں بات کرتے ہیں، آخر کس مقاصد کے لیے اس میڈیسن کو ٹونوفلیکس پی کو استعمال کرتے ہیں۔ جناب اگر آپ کو بہت زیادہ درد ہو، شدید قسم کا درد ہو جو آپ سے برداشت نہ ہو رہا ہو، اور کسی اور الٹرنیٹو جو تھراپی ہے، میڈیسن ہے، ڈرگز ہے، ان سے بھی آپ کو آرام نہ ہو رہا ہو، تب ہم ٹونوفلیکس پی استعمال کرتے ہیں۔ تب استعمال کی جاتی ہے جب کوئی اور تھراپی اور میڈیسن جو ہے نا افاقہ آپ کو نہ دے رہی ہوں، تب ہم ٹونوفلیکس پی کا استعمال کر سکتی ہیں، وہ بھی فزیشین خود کرائے گا۔ یہ پرسکرپشن میڈیسن ہے، ایسے آپ نے ہرگز خود بخود استعمال نہیں کرنی، یہ ایک خطرناک میڈیسن ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ فوائد کے بارے میں بات ہو گئی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو ہائپر سینسٹیوٹی ہے ٹونوفلیکس پی سے یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کا جگر بہت زیادہ خراب ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کے گردے بہت زیادہ خراب ہیں، ڈیمیج ہیں، وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جو ڈرگز ہیں، میڈیسن ہیں، جو کہ اینٹی ایگزائٹی ہیں یا اینٹی ڈپریسنٹ ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور وہ لوگ جن کو مرگی ہے اور مرگی جو ہے نا ادویات کے ساتھ کنٹرول نہیں ہو رہی، وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے نشہ کیا ہوا ہے، شراب پی ہوئی ہے یا دوسری کسی ڈرگز کا، نارکوٹکس کا، مورفین جیسے کہ ہوگی، اس کا نشہ آپ کرتے ہیں، تب بھی آپ اس کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کو استعمال ٹونوفلیکس پی کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بچے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جن کی عمر 12 سال سے کم ہے بچوں کی، ان میں اس کو ہم ہرگز استعمال نہیں کرا سکتے، بے شک آپریشن کے بعد ہوں۔ کبھی بھی ٹونوفلیکس پی بچوں میں جن کی عمر 12 سال سے کم ہو، ان میں استعمال ہم نہیں کرا سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے ان میں استعمال۔ اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا۔ 12 سال سے جو بڑے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی پرسکرپشن پر، اگر اس کی ضرورت ہو تب، وگرنہ دوسری تھراپی کی طرف ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ خطرناک ڈرگ ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں کیا دودھ پلانے والی مائیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں؟ دودھ میں اس کی مقدار جو ہے نا ایکسکریٹ ہوئی ہے، پائی گئی ہے، جس کی وجہ سے دودھ پلانے والی مائیں اس میڈیسن کو ٹونوفلیکس پی کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتی۔ کیا پریگننسی میں حاملہ خواتین اس کو استعمال کر سکتی ہیں؟ پریگننسی میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو بچے پہ اس کے خطرناک اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو پریگننسی میں اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے ٹونوفلیکس پی کو۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب ڈرگ انٹریکشن کی، کہ کن ادویات کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔ جناب وارفرین جو ایک ڈرگ ہے جو کہ خون کو پتلا کرنے کے کام آتی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔
کیونکہ جب آپ اس کو ٹونوفلیکس پی کے ساتھ استعمال کریں گے تو خون جو جمنے کا دورانیہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. فرض کریں آپ کو اگر چوٹ لگ جاتی ہے، آپ وارفرین بھی استعمال کر رہے ہیں، ساتھ ٹونوفلیکس پی بھی استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خون آپ کا منجمد نہیں ہوگا، بہت زیادہ لیٹ ہو جائے گا. تو لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ بلڈ ضائع ہو جائے گا. تو وارفرین کے ساتھ آپ نے استعمال نہیں کرنا. ایریتھرومائسن یا کیٹوکونازول، اس کے ساتھ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور ٹیگرال، جو مرگی والے افراد ہیں، مرگی کے مریض ہیں، وہ ٹیگرال استعمال کرتے ہیں. تو مرگی کے مریض ٹونوفلیکس پی کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے. دوسری ادویات کے ساتھ جو کہ اینٹی ڈپریسنٹ ہیں یا اینٹی انگزائٹی ہے، یعنی کہ پریشانی میں جب آپ استعمال آپ کو کرائی جاتی ہے، فزیشین آپ کو لکھ کے دیتا ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں ادویات جو ہے نا وہ سیڈیٹیو ہیں، آپ کو سکون کے لیے ہیں. تو دونوں اکٹھے جب مل جائیں گے تو ان کا اثر بڑھ جائے گا، جس سے آپ کوما میں بھی جا سکتے ہیں. تو ان دو ڈرگز کو آپ نے کبھی بھی اکٹھے استعمال نہیں کرنا. امید ہے آپ کو ڈرگ انٹریکشنز کے بارے میں سمجھ آ گئی کہ ان ادویات کے ساتھ آپ نے استعمال نہیں کرنا اس کو. اب ہم آتے ہیں ودڈرال سمپٹمز آخر کیا ہوتی ہیں. جناب، جب آپ کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر اینٹی انگزائٹی، اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن، تو اس کے جب آپ استعمال کر رہے ہیں اور اچانک آپ چھوڑ دیتے ہیں اپنی لا علمی یا آپ کو بتایا نہیں گیا ہوتا، تو جیسے ہی آپ اچانک ہی اس میڈیسن ڈرگ کو چھوڑتے ہیں استعمال کرنا، تو اس کے سمپٹم پھر علامات آتی ہیں. کیونکہ اچانک آپ اینٹی انگزائٹی ہو، اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن ہو، اس کو اچانک سے نہیں چھوڑ سکتے کبھی بھی. اس کی ڈوز کم کرتے کرتے آہستہ آہستہ سے ایک لمبے عرصے کے لیے دورانیہ ہو جاتا ہے، تب آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. وگرنہ اس کی علامات پھر آپ کو ظاہر ہوتی ہیں، خطرناک علامات جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ درد برداشت نہیں کر رہے، پین برداشت نہیں کر سکتے، تو ان علامات کو آپ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ودڈرال سمپٹم، یعنی کہ جب کوئی چیز واپس لی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کو ودڈرال سمپٹم کہتے ہیں. تو یہ ٹرامیڈول کی خصوصاً پائی جاتی ہیں ودڈرال سمپٹمز. اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے. ودڈرال سمپٹم کون کون سی ہو سکتی ہیں، یہ ایڈورس ریئیکشن میں ہم دیکھیں گے، اسی کے ساتھ ساری یہ ملتی جلتی ہیں. تو یہ ایک خطرناک ڈرگ ہے، آپ نے خود کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کرنا. فزیشین کے مشورے سے، وہ بھی اگر ضروری سمجھے گا. عطائی بربادی کر رہے ہیں عوام کی. حکومت کو اس پہ سوچنا ہوگا، ایک مہم چلانی ہوگی اگر پاکستان بچوں کا مستقبل بچانا ہے تو. کیونکہ مستقبل قریب میں پاکستان کا ہیلتھ سسٹم ایک بہت بڑے بحران کی طرف جا رہا ہے. اگر یہی سلسلہ جاری رہا، عطیت جاری رہی، کوئی اتھارٹی نہ بیٹھی اس معاملے پہ، تو خطرناک اس کے نتائج مرتب ہونے والے ہیں مستقبل قریب میں ہی. ایک تو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کا معاملہ ہے اور دوسری یہ ڈرگز کا معاملہ ہے. انتہائی خطرناک ہے یہ. حکومت کو اس پہ سوچنا ہوگا اور ایکشن لینا ہوگا. کیونکہ یہ ایک ڈرگ کے بارے میں اگر انسان پڑھنا بیٹھ جائے، سوچنے بیٹھ جائے، تو پوری زندگی ایک ڈرگ کے بارے میں نہیں بات کر سکتا، اس کے بارے میں تفصیلاً جو ہے. اور یہ اتنی عطائی جن کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ودڈرال سمپٹمز کیا ہوتی ہیں، ٹرامیڈول ہوتی کیا ہے، اس کی ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں. تو اللہ ہی حافظ ہے. اس ملک کا حکام بالا کو چاہیے اس پہ ایکشن لیں. عطیت کو کم از کم آپ ختم کریں اور عوام پہ رحم کریں. تو آتے ہیں جناب اب مضر صحت اثرات کی طرف. ودڈرال سمپٹمز بھی اس میں ساتھ شامل ہو جائیں گے. اس کی جو ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں. آپ سٹیبل نہیں رہ سکیں گے، آپ کو بے چینی سی ہوگی، سکون آپ کا زندگی میں نہیں رہے گا، نیند آپ کی ڈسٹرب ہو جائے گی، اور آپ کو پسینے آئیں گے. بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، سردی میں آپ کو پسینے، اتنا پسینہ آئے گا آپ شرابور ہو جائیں گے پسینے سے، عام پسینوں سے کہیں زیادہ ہوگا. تو پسینے آئیں گے، کنفیوژن ہوگی، آپ کی جو میموری ہے نا، یادداشت، وہ کم ہو جاتی ہے یا متاثر ہو جاتی ہے.
اور آپ ایک اسٹیٹ ہوتی ہے جسے یوفوریا کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں خود بخود نہ کوئی بات ہے ہنس رہا ہے، اس کی ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے، جیسے کہتے ہیں نشے کی لت پڑ گئی ہے، یہ لت ہے۔ اگر آپ اس کو بہت زیادہ عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بے شک آپ تھیراپیوٹک جو ڈوز ہے اس کی ریکمنڈڈ ڈوز ہے اسی پہ بھی استعمال کریں، تب بھی آپ کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے کبھی بھی۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ ڈرگ ڈیپینڈنس بھی اس سے ہو جاتی ہے ٹراما سے، اگر آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو آدمی بیٹھا ہے خود بخود ہی ہنس رہا ہے، یہ ایک سٹیج آ جاتی ہے۔ اس کے مضر صحت اثرات میں آپ کو ڈپریشن ہو جاتے، پریشانی، کنفیوژن، آپ کسی چیز پہ فوکس آپ کا نہیں رہتا، آپ کو برے برے خیالات آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، آپ کو وہم ہوتا ہے، آپ کو وہم ہو سکتا ہے، اور ڈیپینڈنس اس کی بہت زیادہ عادت آپ کو پڑ سکتی ہے اس سے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں ہاتھ آپ کے کانپ رہے ہوتے ہیں، وومٹنگ ہوتی ہے آپ کو، منہ آپ کا خشک ہو جاتا ہے، پیٹ میں آپ کے درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں اس سے آپ کو، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ ٹونوفلیکس پی استعمال کر رہے ہیں تو۔ آپ کی دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ تیز ہو سکتی ہے، irregular اس کی ہو سکتی ہے ردم جو ہے نا۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے ریسپیریٹری ڈپریشن، وہ اس سے ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سانس لینے کی جو آپ کی رفتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایک نارمل جو ہیلدی پرسن ہے وہ 1 منٹ میں ریسٹ سٹیج پہ 12 سے 16 مرتبہ سانس لیتا ہے، لیکن جب آپ یہ ٹونوفلیکس بھی استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یا کوئی اور اس کے ساتھ اینٹی ایگزائٹی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سانس لینے کی جو رفتار ہے وہ 8 سے 10 مرتبہ ہو جاتی ہے 1 منٹ میں، انتہائی کم مقدار ہے، جس کی وجہ سے آپ میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے بلڈ میں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ خطرناک ہے، اس سے آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن مضر صحت اثرات تھے ٹونوفلیکس پی کے۔ امید ہے آپ کو ٹونوفلیکس پی کے بارے میں تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، کون لوگ استعمال نہیں کر سکتے، بچے کیا استعمال کر سکتے ہیں، دودھ پینے والی مائیں، حاملہ خواتین، ڈرگ انٹریکشنز کیا ہے اس کا، اور مضر سے اثرات بھی دیکھنے، ریسپیریٹری ڈپریشن بھی ہم نے دیکھی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے، اور اگر کوئی غلط اس کا استعمال کر رہا ہے تو اس سے بچ جائے، یہ خطرناک ڈرگ ہے، اس سے آپ کو لت پڑ سکتی ہے، آپ اس کے عادی ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔